اس کو یہ دیکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرمانے ہم نے انسان کو تخلیق کیا ہے نطفۃ امشاج سے، مگر کیوں؟ وائے، تخلیق کی وجہ کیا ہے؟ آخر بنایا کیوں ہے؟ جیسے فرشتوں نے سوال کیا تھا نا، اللہ تعالیٰ آپ کیوں بنا رہے ہیں؟ اگر آپ صرف عبادت کے لیے بنا رہے تو ہم تو ہے نا عبادت کرنے کے لیے، ہم آپ کی تسبیح کریں گے، تحمید کریں گے، تقدیس کریں گے۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ ہم تو ہے نا آپ کی عبادت کرنے کے لیے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس آیت کے اگلے حصے میں بتا رہے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے انسان کو تخلیق کیوں کیا ہے، تخلیق کا مقصد کیا ہے، اور اس تخلیق کا مقصد کیا ہے؟ نبتلیہ، ہم آزمائیں گے، ہم آزمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ آزمانے کے لیے تخلیق کر رہا ہے ہماری۔ تو اب دیکھیں آزمائش کا تو سلسلہ ہم سورہ ملک کی ابتدائی آیات بھی پڑھ لی ہیں، تو اللہ تعالیٰ اسی میں ہی بتاتے ہیں نا، خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، یعنی کہ اللہ کہتے ہیں ہم نے تو موت اور حیات کو پیدا ہی اس لیے کیا کہ ہم آزمائیں تم کو کہ کون اچھے کام کر کے آتا ہے۔ تو اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ آزمائش تو شرط ہے، اور آزمائش کیوں آتی ہے؟ تاکہ کھرا اور کھوٹا الگ ہو جائے، سچا اور جھوٹا الگ ہو جائے، ایمان والا اور منافق الگ ہو جائے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کیٹیگرائز کرنے کے لیے ہمیں اس طرح سے ایک ٹیسٹ میں ڈالتے ہیں تاکہ کیٹیگرائزیشن ہو جائے، کس کا کون سا گریڈ ہے، کس کی کون سی پوزیشن ہے، کون کیا لے گا، کون کیا نہیں لے گا۔ تو آپ دیکھیں کہ یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ ہم آزمائیں گے اس کو، کس کو؟ انسان کو آزمائیں گے۔ کیا آزمائیں گے؟ اس کو ہم جانچیں گے، پرکھیں گے، جو کچھ بھی اس کو ملا ہے اس کے بعد وہ اس کو ملنے کے بعد کرتا کیا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام سے جب تخلیق کرنے کے بعد ایک عہد لیا تھا جس کو عہد الست کہتے ہیں، اور عہد الست میں اس وقت انسان نے سب نے کیا اللہ تعالیٰ سے وعدہ کیا تھا؟ قالوا بلا شہدنا، اللہ تعالیٰ ہاں ٹھیک ہے ہم تو آپ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کریں گے ہی نہیں، اور سب نے عہد لیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے تمام انسان کی ذریت کو آدم علیہ السلام سے نکال کر باہر کھڑا کر کے سب سے عہد لے لیا، تو سب نے کہا تھا کہ ہاں اللہ تعالیٰ ہم گواہی دیتے ہیں اس کے اوپر کہ ہم آپ ہی ایک الہ ہیں اور آپ کے علاوہ کوئی اور الہ نہیں ہے۔ اب اللہ تعالیٰ ہمیں یہ بتا رہے ہیں کہ وہ تو عہد لے لیا گیا تم سے، وہ تو تمہیں بتا دیا گیا کہ تم جو ہو کس لیے دنیا میں آئے ہو، اور اس کے بعد بتا دینے کے بعد کہا جا رہا ہے اچھا یہی تو آزمانا ہے کہ جو تمہیں بتایا گیا تو وہ تمہیں یاد ہے کہ نہیں۔ اور عموماً آپ دیکھیں کہ ہماری جو دنیا میں زندگی میں آنے کی جو سٹیجز ہیں اس میں آپ کو یہ بات بھی پتہ چلتی ہے نا کہ ہم تخلیق تو ہو چکے تھے پہلے ہی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس، آدم علیہ السلام نے اپنی تمام ضروریات کے ساتھ وہاں اللہ تعالیٰ نے ان کو نکال کھڑا کیا تھا، ہم سب پیدا تو ہو چکے تھے، مگر ہم سب کی دنیا میں آنے کی باری مختلف تھی۔ اب ہم آئے ہیں، ہمارے بعد کچھ آئیں گے، پھر کچھ اور لوگ آئیں گے، اس طرح لوگ دنیا میں آتے ہی رہیں گے، مگر وہاں اس وقت جب ہم سب نے اللہ تعالیٰ سے وعدہ کر لیا تھا کہ اللہ تعالیٰ جو آپ نے کہا ہے ہم ویسے ہی کریں گے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہماری تخلیق جو ہے اس وقت مکمل کر دی تھی۔ اب یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انسان کو ایک تو خلق، جو ہم نے پہلے شروع میں بات کی تھی کہ آگے بات کریں گے، اس میں سے کیا تھا کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم نے خلق کیا ہے انسان کو، تخلیق کیا ہے انسان کو۔ اور اس پوری کائنات میں اللہ تعالیٰ کے دو طرح کا خلق ہے، ایک خلق ہے اور ایک امر ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں خود فرماتے ہیں الا لہ الخلق والامر، یعنی کچھ اللہ کی تخلیق ہے، کچھ اللہ کا امر ہے۔ اور امر کیا ہوتا ہے بیسیکلی؟ وَإِنَّمَا أَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ، اور امر کیا کرتا ہے پھر؟ وہ کیسے بنتا ہے؟ وہ کن فیکون سے بن جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جب کہتا ہے ہو جا، وہ چیز ہو جاتی ہے۔ تو اب دیکھیں ایک تو عالم امر ہے، جس وقت انسان موجود تھا اس وقت، یعنی کہ ہم سب اس وقت عہد الست میں کون سی حالت میں تھے؟ عالم امر کی حالت میں تھے، جس میں ٹائم اینڈ اسپیس کا کوئی کمپلیکس جو تھا وہ ایک بنا ہوا تھا، جس میں کوئی چیز ابھی واضح نہیں ہوئی تھی دنیا کی، جیسے کہتے ہیں نا کہ ایک بند کلی سی تھی اور جدا نہیں ہوا تھا اس وقت جو ہے وہ دنیا کا یہ نقشہ اس طرح سے۔ اور اب ہم کہاں پر ہیں؟ اب ہم عالم خلق میں ہیں۔ یہاں پر لفظ جو ہے تخلیق کی بات آئی ہے، اور تخلیق اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے قرآن پاک میں خود فرماتے ہیں کہ ہم نے اس دنیا کو 6 دنوں میں تخلیق کیا۔
6 دنوں میں تخلیق کیا، مطلب اللہ تعالیٰ نے دنیا کو 6 دنوں میں تخلیق ہے، نہیں کہ 6 دن یہ ہمارے 6 دن نہیں ہے، بلکہ یہ پتہ نہیں کتنے ملینین اس کے اندر شامل ہیں، کتنے اس کے اندر جو ہے وہ ادوار شامل ہیں، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن پاک میں خود فرماتے ہیں کہ اللہ کا ایک دن 50,000 سال کے برابر ہوتا ہے۔ سوچیں تو پھر وہ کتنے دن ہوں گے جب ہم اس سے پہلے ہماری روحیں تخلیق کی جا چکی تھیں، ہم عالم امر میں موجود تھے، اور وہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وہاں پہ دنیا کی تخلیق کی ہے۔ اور اسی لیے آپ دیکھیں نا کہ چاند کے یا نظام شمسی کے ہر ایک کے ڈفرینٹ پلانٹس ہیں، سب کے اپنے اپنے دن ہیں، اپنی اپنی گیلیکسیز ہیں۔ اب دیکھیں لاکھوں کروڑوں سال کا بعض اوقات جو ہے وہ ان کے اندر درمیانی عرصہ ہے جس میں انسان ٹریول کر کے ان تک پہنچ سکتا ہے، ایسا ہی ہے نا۔ تو اب دیکھیں یہ 6 دن کی بات کوئی 6 دن نہیں ہے، بلکہ 6 ادوار بھی ہو سکتے ہیں، 6 لیولز بھی ہو سکتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی دنیا کو بنانے کے۔ بہرحال ہم ان دونوں کو دنوں میں قیاس نہیں کر سکتے۔ تو خلق کا بیسیکلی جو لفظ ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ انسان کے لیے یوز کر رہے ہیں، انسان کے جسم کو بنانے کے لیے یوز کر رہے ہیں۔ دیکھیں دنیا کی زمین کی تخلیق کے لیے خلق کا ورڈ استعمال ہوا 6 دن میں، انسان کی تخلیق جو 9 ماہ میں ہوئی اس کے لیے خلق کا ورڈ استعمال ہوا ہے۔ اسی طرح جو بھی دنیا میں کوئی بھی پھل کے درخت لگاتے ہیں، کوئی بھی گٹھلی یا بیج بوتے ہیں، تو پھر کیا اس کے لیے بھی خلق کا لفظ ہے کہ وہ بھی تخلیق ہے اللہ تعالیٰ کی، کہ جو کچھ دنوں میں ہونے کے بعد پھر وہ ایک اپنی مکمل شکل تک پہنچتی ہے۔ تو یہاں پہ کیا کہا جا رہا ہے کہ جب عالم امر میں انسان تھا تو اس وقت انسان کے جسم کا کوئی ایلیمنٹ تھا ہی نہیں، خلق کی کوئی شکل اس وقت تھی ہی نہیں۔ کیوں؟ اس وقت وہ کن فیکون کی شان کے ساتھ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو کن کہہ کے بنا دیا، اور انسان جو اس وقت وجود میں آ چکا تھا۔ جیسے کہ ملائکہ بھی جو ہے وہ، اور روح القدس بھی، اور آپ دیکھیں کہ وہ عالم ارواح بھی، یہ سارے کے سارے ایک ہی جیسے ایلیمنٹ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے کن کہہ کر عالم امر سے بنا دیا ہے اپنے۔ بہرحال پھر آپ دیکھیں کہ خلقنا الانسان میں انسان کے جسم کی تخلیق کی بات ہے، جس طرح ابھی ہم نے پڑھا کہ انسان کی تخلیق 120 ڈیز میں جا کر کے کمپلیٹ ایک طرح کا انسان کی ایک شکل سے بن جاتی ہے، اور ایک اور حدیث میں 42 ڈیز بھی آتے ہیں الحمدللہ، بٹ ہمیں نہیں پتا اس میں کہ 120 ڈیز اور 142 ڈیز کے اندر کیا کیا حقیقتیں ہیں۔ پھر دیکھیں کہ اس میں نطفے کا ملنا، پھر علقہ بننا، پھر مضغہ، پھر عظامہ، پھر جسد بن کے پورا انسان کمپلیٹلی فارم ہو جائے، اور اس کے بعد پھر وہ دنیا میں تشریف لے آئے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں اس کے ساتھ ہی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انسان کو خلق کیا ہے، اور خلق اس لیے کیا ہے کہ وہ زمین کی مخلوق ہے، اور اس کے اندر امر کا وعدہ اللہ تعالیٰ کی روح کی طرف سے ہے، اور ان دونوں کے ملاپ کے بعد اللہ تعالیٰ انسان سے کیا چاہتے ہیں؟ نبتلی ہی، انسان کو آزمانا چاہتے ہیں، انسان کو ٹیسٹ کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ آپ دیکھیں انسان کا ٹیسٹ ہو ہی نہیں سکتا تھا اگر وہ صرف عالم امر میں رہتا تو، ہے نا مزے کی بات، ہم صرف جنت میں ہی رہتے سارے کے سارے، اور دنیا ہوتی ہی نہیں، دنیا میں آتے ہی نہیں، تو کوئی ٹیسٹ بھی نہیں تھا ہمارا۔ کتنی آسانی تھی نا، کتنا مزے تھے نا، مگر پتہ کیسے چلتا کہ یہ ساری مشکل کے بعد جنت ملے گی تو پتہ چلے گا نا، اس کی قدر آئے گی پھر ہمیں۔ ابھی کیا ہے کہ ہم عالم امر میں تو پتہ ہی نہ تھا ہمیں، مگر جسد ہمیں ملا کس لیے؟ تاکہ ہم پھر خیر اور شر کی جو ہے وہ تفریق کر سکیں۔ یہ شر اور خیر کمانے کا آلہ ہمیں مل گیا خلق کے ساتھ، یعنی انسان کو جسد ملا امر کے ساتھ، تو اس کے بعد پھر وہ کیا کرے گا؟ وہ اب خیر اور شر کمائے گا اس جسم کے ساتھ۔ سمجھ آیا نقطہ آپ کو؟ یعنی کہ کس طرح انسان جو ہے وہ آزمائش میں ڈالا گیا ہے، آزمانے کے لیے اس کو پیدا کیا گیا ہے، تاکہ وہ جو ہے اپنی تخلیق سے کچھ نہ کچھ کام کر سکے۔ جیسے کہتے ہیں نا کہ انسانی روح کا سفر میں زندگی تو زیادہ ہے اور موت کا وقت تو کم ہی ہے۔ اقبال کہتے ہیں نا کہ جاوداں ہر دم رواں پہم رواں ہے زندگی، تو وہ بیسک یہی بات ہے اصل میں کہ جاوداں ہر دم جواں، یعنی کہ آپ دیکھیں زندگی تو جواں ہی ہے اور ہر دم رواں ہے، اور زندگی ہی تو زندگی ہے۔ انسان کی زندگی کے بھی 3 ادوار ہیں نا، ایک تو وہ دور تھا جس میں وہ عالم ارواح میں تھا، دوسرا وہ دور ہے زندگی کا جس میں ہم آج موجود ہیں ہم سب، اور تیسرا وہ دور ہوگا جب ہم باس بعد الموت کے بعد اٹھ کھڑے ہوں گے، اور پھر اس کے بعد تو کبھی موت ہے ہی نہیں سرے سے۔ تو اصل میں تو انسان کا سفر زندگی کا سفر ہے، موت کا سفر نہیں ہے، یعنی کہ ایک زندگی اس کو اگلی زندگی ملے جا رہی ہے، اور پھر وہاں سے اس کو اس زندگی کے ثمرات مل رہے ہیں۔ تو پھر اس کا مطلب کیا ہوا کہ ہمیں اس دنیا میں کیا ثابت کرنا ہے کہ ہم کس چیز کے اہل ہیں۔
جیسے ابھی ہم نے کہا نا ایکم احسن عملا، کون احسن عمل کر کے آتا ہے، تو ہمیں ثابت کرنا ہے کہ ہمیں جو اللہ تعالیٰ ٹھوک رہا ہے، بجا کے دیکھ رہا ہے کہ ہم نطفہ سے جو ہے وہ علقہ کیسے بنتے ہیں، علقہ سے مضغہ کیسے بنتے ہیں، مضغہ سے اضامہ کیسے بنتے ہیں، پھر اس کے بعد لحمہ والی حالت کیسی ہو جاتی ہے. تو اللہ تعالیٰ الٹ پلٹ کر انسان کی تمام حالتوں کو چیک اور ٹیسٹ کر کے اوکے کرتا چلا جاتا ہے. ہر حالت اوکے ہوتی ہے تو وہ نیکسٹ حالت میں جاتا ہے انسان، اور پھر جا کے وہ کمپلیٹ فارم میں آ جاتا ہے. تو جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کو اتنے ٹیسٹ کے بعد کمپلیٹ فارم کر کے باہر نکال دیا، اس کا مطلب کیا ہوا کہ انسان کو کوئی نہ کوئی تو ٹیسٹ دینا ہی ہوگا. تو اللہ تعالیٰ مزید کیا کہتے ہیں کہ ہم آزمائیں گے اس کو. ایک معنی اس آزمانے کے اور بھی کیے جاتے ہیں، اور وہ کیا ہوتے ہیں کہ نختبرہ، ہم اس کی آزمائش کرتے رہیں گے، خبر لیتے رہیں گے. یعنی صرف ایک بار نہیں آزمائے جائیں گے، کئی بار. جیسے بھی نطفہ اور علقہ کی بات ہو رہی تھی، تو آپ دیکھو سب بھی تو آزمائش ہے نا. بہت سے نطفہ علقہ ہی نہیں بنتے، ختم ہو جاتے ہیں. بہت سے علقہ بھی مضغہ نہیں بنتے، ختم ہو جاتے ہیں. بہت سے مضغہ اضامہ نہیں بنتے اور ختم ہو جاتے ہیں. بہت سے اضامہ لحمہ نہیں بنتے اور ختم ہو جاتے ہیں. بہت سا لحمہ بننے کے بعد بھی انسان انسان زندہ فارم میں باہر نہیں آتا، مردہ فارم میں آتا اور ختم ہو جاتا ہے. یہ ہے نا سارے ٹیسٹ انسان کے. مسلسل خبر، مسلسل آزمائش ہوتی ہی رہے گی. اسی طرح ایک اور معنی بھی لیا جاتا ہے اس کا، نکلفہ بالعمل، کہ ہم اس کو عمل کرنے کا مکلف ٹھہراتے رہتے ہیں. یعنی کہ ہم نے اس کو جو دیا ہے، ہم نے اس کو مکلف کر دیا کہ تمہیں یہ کرنا ہے. جیسے کہ ہم مکلف ہیں کہ ہمیں نماز پڑھنی ہے، ہمیں روزہ رکھنا ہے، ہمیں دنیا میں آئے ہیں تو اچھا کام کر کے جانا ہے. تو ہم ایک طرح سے مکلف ہیں اس دین کی تمام جزیات کو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہہ دینے کے بعد فالو کرنے کے لیے. تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ اگر آزمائش مراد ہے نبتلی ہی سے، تو آزمائش تو خیر اور شر دونوں ہی سے ہی ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں قرآن پاک میں کہ نبلوکم بالخیر والشر، کہ ہم اس کو آزمائیں گے خیر کے ساتھ اور شر کے ساتھ. یعنی کہ اچھے اور برے دونوں حالات ہی ہمارے آزمائش ہیں. ہم کیا سمجھتے ہیں بعض اوقات برے حالات میں آگے تو اللہ تعالیٰ بہت بری طرح میں آزما رہا ہے، جبکہ ہم یہ نہیں دیکھتے جب ہمیں بہت کچھ ملا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس وقت بھی تو ہمیں آزما رہا ہوتا ہے، اس وقت بھی ہماری آزمائش ہو رہی ہوتی ہے. مگر کیسے ہو رہی ہوتی ہم اس وقت سوچتے ہی نہیں، دھیان ہی نہیں رکھتے کہ اللہ تعالیٰ کیا ایسے بھی آزما سکتا ہے. بہرحال تو یہاں پہ ہمیں کیا پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم تمہیں آزمائیں گے، کبھی خوشحالی دیکھ کر، کبھی تکلیف دیکھ کر کے، کبھی یہ دیکھیں گے کہ تم مشکل میں شکر کرتے ہو، صبر کرتے ہو، یا تمہیں نعمتیں ملنے کے بعد تم جو ہے وہ نعمت دینے والے کو بھول جاتے ہو. تو اسی لیے کیا پتہ چلا ہمیں کہ اللہ تعالیٰ بندے کے اندر دیکھنا چاہتا ہے کہ وہ خوشحالی پہ شکر کرتا ہے، آزمائش پہ شکر کرتا ہے، یا مشکل پہ صبر کرتا ہے، کیا کرتا ہے. اور اللہ تعالیٰ فرما کیا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایک طرح سے مکلف بنایا ہے. اس کا مطلب پیدائش کے فوراً بعد سے ہی انسان کا مکلف ٹھہرایا جانا کب سے ہوتا ہے؟ کہتے ہیں کہ 7 ایئرس کے بعد، 7 سال کے بعد بھی کوئی بچہ جو ہے وہ اپنے اعمال کا مکلف ہو جاتا ہے. یعنی کہ اس کے بعد اس کے اعمال کی اس کو خود ہی اپنی جو ہے وہ خبر گیری خود ہی کرنی ہوگی، خود ہی جواب دہی کرنی ہوگی. یعنی کہ فرسٹ 7 ایئرس جو ہے وہ انسان کے ایسے گزرتے ہیں کہ جس میں اس کی سینسز یا اس کی بہت ساری جو احکامات دین کے جس کے اوپر لاگو نہیں ہوتے. مطلب آپ دیکھیں 7 سال کے بچے کے لیے ہم کیا کہتے ہیں کہ اس کو نماز کا حکم دو، اور 10 سال میں کیا کہتے ہیں نماز نہ پڑھے تو اس کو مار بھی لگا سکتے ہو. اس کا مطلب مکلف ہو گیا نا انسان. اور جیسے ہی پیوبرٹی کراس کرتا ہے تو پھر اس پہ روزے فرض ہو جاتے ہیں، اور جب روزے فرض ہو گئے، وہ عاقل اور بالغ ہو گیا، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ آگے بھی ساری چیزیں جو ہے وہ دین کی تمام جزیات فالو کر سکتا ہے. ہر ایک چیز پر اس کا جو ہے وہ اختیار ہے کہ وہ حج کرے، وہ زکوٰۃ دے گا اس کے پاس مال ہے تو، اور اگر وہ بہت سارے ایسے احکامات جو تعالیٰ نے ڈوز اینڈ ڈونٹس بتائے ہوئے ان سب پر عمل کرے. تو یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا بتا رہے کہ دین کا مکلف بنا دیا انسان کو، کیوں؟ تاکہ نیکی کرے، اور نیکی کرنے کے ساتھ وہ اپنے آپ کو خود کو برائی سے روکے. پھر اللہ آگے کیا کہہ رہے ہیں؟ فَجَعَلْنَاهُ، بنایا ہم نے اس کو، سمیعًا بصیرًا، سننے والا اور دیکھنے والا بنایا. یعنی کہ ہم نے انسان کو آزمائش کی، تو آزمائش کے لیے ہم نے اس کو کچھ ٹولز بھی دے دیے.
جس ٹولز کے ساتھ وہ اپنی اس آزمائش سے پہلے ہی اپنے لیے کچھ نہ کچھ جو ہے وہ پریکاشنز کر سکتا ہے. یعنی کہ سمع اور بصر بھی ساتھ دے دیا اللہ تعالیٰ نے اس کو. یعنی خوب سنتا ہے اور خوب دیکھتا ہے. سمیعاً بصیرہ جو ہے نا بیسیکلی دونوں ہی مبالغے کے ہی الفاظ ہیں, اور اس میں جو ہے وہ خوب دیکھنا اور خوب سننا پایا جاتا ہے. یعنی کہ دونوں آنکھوں سے جو ہے وہ دیکھتا ہے, دونوں کانوں سے وہ سنتا ہے. اور نہ صرف سنتا اور دیکھتا ہے بلکہ اس کی ایک عقل بھی ہے جس میں وہ تمام چیزوں کی تمیز کرتا ہے, اچھی اور بری باتوں کی تمیز کرتا ہے. کیونکہ خالی سمع اور بصر تو آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے بہت سی مخلوق کو بھی دے رکھی ہیں. گائے کے بھی کان ہوتے ہیں, اس کی بھی آنکھیں ہوتی ہیں. بکرے کے بھی کان ہوتے ہیں, اس کے بھی آنکھیں ہوتی ہیں. کتے کے بھی کان ہوتے ہیں, اس کی بھی آنکھیں ہوتی ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے ساری مخلوق کو آنکھیں اور کان دے رکھے ہیں, مگر ان کو عقل تمیز نہیں دی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے. اور ہمیں انسانوں کے طور پر اللہ تعالیٰ نے عقل تمیز دے رکھی ہے کہ جس میں انسان فرق کر سکتا ہے کہ اچھا برا کیا ہے, صحیح غلط کیا ہے, حلال اور حرام کیا ہے, جائز ناجائز کیا ہے. وہ اس میں تفریق کر سکتا ہے, اس کے اندر جو ہے وہ باقاعدہ اس کو ڈفرینشیٹ کر سکتا ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو انسان کو عقل دی, عقل ہی بیسکلی انسان کو باقی تمام جانداروں سے الگ کرتی ہے, ممتاز کرتی ہے. تو انسان کو یہاں پہ کیا کہا جا رہا ہے, انسان کو اپنی پیدائش کی دعوت فکر دی جا رہی ہے کہ وہ دیکھے کہ هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. کہ انسان خود دیکھے کہ کیسا تھا جب کہ ایک زمانہ تھا جب وہ کوئی قابل ذکر چیز بھی نہ تھا, پھر ہم نے انسان کو پیدا کر دیا اور اس کو نطفہ امشاج سے بنا دیا اور پھر اس کو سننے اور دیکھنے والا بنا دیا. تو اب دیکھیں پہلے انسان جو تھے وہ تو آدم علیہ السلام تھے, ہے نا, اور اب جو ہے وہ انسان ہم سب مراد ہیں یہاں پر. یعنی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پہلے انسان آدم علیہ السلام کو بھی اسی طرح سے تخلیق کیا, اور تخلیق کرنے کے بعد جو ان کو بھی سمیع اور بصیر بنایا اور ان کو بھی بہت سارے احکامات دیے. اور آپ نے وہ بھی دیکھا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے جب پہلا حکم دیا تھا آدم علیہ السلام کو کہ اس جنت میں تم اور تمہاری بیوی دونوں رہو, مگر یہاں پہ جو ایک پھل کا درخت ہے اس سے پھل نہیں کھانا. پہلا حکم تو یہی تھا نا, جو آدم علیہ السلام کا پہلا ٹیسٹ, یعنی کہ ہم سب کے ابو الآدم ہیں, ہم سب کے جو باپ ہیں آدم علیہ السلام, ان کا پہلا ٹیسٹ کیا تھا, یہی تھا نا کہ فلاں درخت ہے اس کا پھل نہیں کھانا. بس انہوں نے کیا کیا تھا مگر, اور کیسے مجبور ہو گئے تھے اور شیطان کے ہاتھوں میں, اس کے وسوسوں میں آنے کے بعد کہ تم تو جنتی بن جاؤ گے, ہمیشہ یہی رہو گے, کبھی یہاں سے نکالے بھی نہیں جاؤ گے, تم اس درخت کا پھل کھا لو. اور شیطان نے کہا تھا ڈھانچہ دیکھنے کے بعد کہ اس کو بہکانا تو آسان ہوگا, اور اس نے پروف بھی کر دیا فوراً ہی کہ دیکھا میں نے کیسے بہکا دیا انسان کو. تو اب دیکھیں نا اسی بیسس پہ تو اس نے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ایک چیلنج لے لیا تھا کہ دیکھنا میں تو تمام انسانوں کو ایسے بہکاؤں گا کہ تیری سیدھی راہ سے بھٹکا دوں گا, دائیں سے بائیں سے آگے سے پیچھے سے ان کو گھیر کر رکھوں گا, کوئی تیری راہ پہ نہیں چلے گا. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بھی کیا کہا تھا, جو بھی تیری راہ پہ چلے گا اور تیرا پیچھا کرے گا اور تیری ہی نقش قدم کو چلے گا, وہ سب کو اور تجھ کو بھی جہنم میں بھر دوں گا میں. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں یہاں پہ کیا بتانا چاہ رہے ہیں کہ اللہ انسان کو انسان بنایا, انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے خلق اور امر کا دونوں کا ایک ملاپ رکھا, تو اس کو کس لیے دیا, تاکہ اللہ اس کو آزمائے. اس کو پیدا کیا ہے آزمانے کے لیے کہ وہ کرتا کیا ہے, وہ اپنی عقل اور سمع اور بصر کے دروازے جو ہیں وہ اس کو کیسے استعمال کرتا ہے. آپ دیکھیں انسان کے اندر ایک ڈیٹا کلیکشن ہے, ہمارا تمام ڈیٹا جو ہے ہمارا وہ ہم یہیں سے کلیکٹ کرتے ہیں نا بیسکلی, کہ کچھ سن کے کچھ دیکھ کر کے ہمارا ڈیٹا کلیکٹ ہوتا ہے. اگر آپ ہیومن باڈی کو ایک طرح سے ایک بہت بڑا کمپیوٹر کہہ دیں تو کوئی بری بات نہیں ہوگی. ویسے عام سمجھنے کے لیے تو ہم اس کو سمجھ ہی سکتے ہیں کہ ہمارا جو برین ہے وہ ایک بہت ہی سپر فاسٹ کمپیوٹر کے طور پر ہی ورک کرتا ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہم سب کو سینسری ڈیٹا کلیکشن کا دو بڑے بڑے آلے دے دیے, یعنی ہمارا سمع اور ہمارا بصر. اور یہ بیسکلی کیا کرتا ہے, ہماری اس کی پروسیسنگ کہاں ہوتی ہے, ہماری عقل پہ جا کے ان تمام کی جو ہم نے سنا جو ہم نے دیکھا وہاں اس کے پروسیسرز میں جا کے پروسیسنگ ہوتی رہتی ہے. اچھا,
پھر آپ دیکھیں کہ اس میں بھی پھر ہم دو لیولز پہ نیچے آ جائیں تو ایک ہماری عقل روحانی ہوتی ہے اور دوسری ہماری عقل جو ہے وہ حیوانی ہوتی ہے. بہت ٹپیکل باتیں تو نہیں کری مشکل والی میں. دیکھیں ان ڈیپتھ اسٹڈی ہے تو تھوڑی ایڈوانس اسٹڈی تو ہوگی نا, تھوڑا سا اس میں آپ کو مشکلوں سے ڈوب کے اترنا پڑے گا اور سمجھنا پڑے گا. انشاءاللہ جو آپ نوٹس لیں گے اور جو آپ دوبارہ سے ان آڈیوز کو سن بھی سکتے ہیں تاکہ پھر آپ واقعی میں سمجھ پائیں کہ ہم قرآن کو کیسے پڑھتے تھے اور ہمیں پڑھنا کیسا چاہیے, ہم اس کتاب سے کتنی محبت کرتے ہیں اور کیسی کرنی چاہیے. ٹھیک ہے, تو انشاءاللہ پھر آپ کو کبھی مشکل نہیں لگے گی, کیونکہ ان ڈیپتھ اسٹڈی جب میں نے خود بھی سوچا کہ میں کرواؤں گی تو مجھے لگا کہ ایک مشکل ٹاسک میں نے لے لیا ہے جس میں مجھے مشکل پڑ جائے گی پڑھانے میں. مگر وہی بات ہے نا کہ اگر آپ نے کچھ زندگی میں مشکل کام کوئی چیلنجز نہیں لیے تو ہاؤ ڈو یو نو کہ آپ کے اندر کتنی کیپیبلٹی ہے کہ آپ کیا کر سکتے ہیں. اور یہ چیلنجز تو لینے پڑتے ہیں لائف میں, چیلنجز لیں گے تو پھر آپ کچھ کر سکیں گے نا. اور اس کے لیے آپ دیکھیں مسلسل سارا دن اور اتنی ساری چیزیں پڑھنی دیکھنی سننی پڑتی ہیں الحمدللہ. مگر وہ آپ کی کہتے ہیں نا کہ ہر ایک چیز پڑھنے اور سننے کے بعد آپ کے وہ ایک اور دروازے کھول رہی ہوتی ہے, ایک اور جو ہے وہ آپ کو اسٹیپ فارورڈ کر رہی ہوتی ہے. سبحان اللہ. بہرحال تو ہم یہاں پہ کیا دیکھ رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ انسان جو ہے وہ سمیع اور بصیر ہے, اور سم اور بصر ہمارے کیا ہے, ہمارے سینسری ڈیٹا کلیکٹر ہیں بیسکلی, جو ہمارا ڈیٹا سارا کا سارا کلیکٹ کرتے ہیں. ہماری عقل اس کی پروسیسنگ کرتی ہے اور اس کے ساتھ ہی ہماری عقل کے دو لیولز ہیں, ایک ہماری روحانی عقل ہے اور دوسری ہماری حیوانی عقل ہے. ہماری جو روحانی عقل ہے وہ کیا کرتی ہے, بیسکلی اس کا تعلق قلب سے, ہمارے دل سے ہے. ٹھیک ہے, یعنی کہ روحانی عقل کا تعلق ہمارے دل سے ہے. اور آپ دیکھیں نا کہ دل ہمیں کیا بتاتا ہے کہ دل ہمارا ایک اور سپر فاسٹ ایڈوانسڈ کمپیوٹر ہے جس کے اندر جو ہے وہ ہائی فائی قسم کی میموریز ہیں, ہائی فائی قسم کی جو ہے وہ وہاں پر ڈیٹا اسٹوریج ہے اور اس کی پروسیسنگ ہے ایک اور ڈفرینٹ طریقے سے ہے. بہرحال کہنے کا مطلب کیا ہے, ہم جو کچھ بھی اپنی ڈیٹا فیڈنگ کرتے ہیں اپنے کمپیوٹر میں, اس کا ریزلٹ ہمیں وہ ڈیٹا وہی دیتا ہے نا. ہم بتائیں گے اس کو جتنا, وہی ہمیں بتا کے نکال کر دے دے گا. تو اب ہم سم اور بصر سے جو کچھ بھی ان پٹ کرتے ہیں, یعنی یہ ایسے ہمارے آؤٹ پٹ ڈیوائسز ہیں کہ جس سے ان پٹ ہماری ڈیٹا پروسیسنگ میں ہوتا ہے. جب یہاں سے ہم اس آؤٹ پٹ ڈیوائسز کے اندر جو ڈالیں گے, جو دیکھیں گے, جو سنیں گے, جو ہم ڈیٹا ٹرانسفر کریں گے اپنی میموریز کے اندر, تو یہ وہاں پر میموریز ہماری جا کر کے وہاں پروسیسنگ ہوگی. تو وہاں پہ میموریز ہماری جا کے یا تو اچھی میموریز میں فل ہوں گی یا پھر یہ بیڈ میموریز میں فل ہو جائیں گی. اور آپ دیکھیں اندر ایک بہت بڑا ہمارا ڈیٹا اسٹوریج ہے جہاں پر ہماری کوئی جی بیز کی کمی نہیں ہے کہ ہم یہ کہیں کہ ہم جی اب ایک انسان کی اتنی جی بی فل ہو گئی ہے, اب اس کے اندر کوئی ڈیٹا نہیں جا سکتا. ایسا بھی نہیں ہے. انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے اتنی زبردست جو ہے وہ ڈیٹا کلیکشن کی اسٹوریج رکھی ہے کہ اس کے لیے کوئی کمی نہیں ہوتی. سبحان اللہ. اسی طرح آپ دیکھیں کہ جو ایک انسان کی جو روحانی جو ہماری عقل ہوتی ہے نا, اس کا تعلق قلب سے ہوتا ہے. یہ سننے اور دیکھنے کے بعد قلب پر اثر کرتی ہے, دل محسوس کرتا ہے, دل جاگ جاتا ہے, دل جو ہے وہ سنتا ہے, دل جو ہے وہ دیکھنا شروع کر دیتا ہے. یعنی کہ ڈائریکٹ کنیکشن اس کا دل سے ہوتا ہے. اور دوسری جو ہماری عقل حیوانی ہے, اس کا تعلق انسان کی سماعت اور بصارت سے ہے, جس سے وہ دیکھنے کے بعد, سننے کے بعد فیصلے کرتا ہے کہ فلاں چیز کو دیکھنے کے بعد اس نے کچھ اپنا ڈیسیشن لے لیا, فلاں باتوں کو سننے کے بعد اپنا ڈیسیشن لے لیا. تو انسان بیسکلی اس حیوانی عقل سے کیا کرتا ہے کہ وہ ڈیسائسولی ایک اسٹیج پہ پہنچ جاتا ہے کہ جہاں وہ ڈیسیشنز لے سکے کہ دس از اٹ, یہ بات ہے اصل میں. ٹھیک ہے, تو یہاں ہمیں یہ پتا چلا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ دونوں ہی ڈیٹا کلیکٹرز جو ہیں وہ دیے رکھے ہیں, دو ہمیں آؤٹ پٹ ڈیوائسز دے رکھے ہیں جس سے ہم ڈیٹا کلیکشن کرتے ہیں. اور اسی ڈیٹا کلیکشن کے ساتھ ہی آپ دیکھیں ہم جو ہے انسان اور انسان کا جو علم ہے, آپ دیکھیں ہمارا علم بھی تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس طرح سے ہی دے رکھا ہے نا کہ جس میں علم ہمارا حیوانی بھی ہے اور علم ہمارا جو ہے وہ روحانی بھی ہے. یعنی کہ جس طرح عقل کی دو شاخیں ہیں, اسی طرح ہماری علم کی بھی دو شاخیں ہیں. یعنی کہ علم بھی ہمارا ایک تو حیوانی علم ہے جو ہمیں بائی نیچر ملا ہوا ہے. اور اس کی مثال کیسے ہوگی, جیسے بچہ دنیا میں آتا ہے, اس کو پتا ہے اس کو نکلنے کا راستہ کدھر سے نکلنا ہے, اس کو پتا ہے کہ ماں کی ووم سے اس کو باہر کیسے آنا, ہی نوز.
اور اسی طرح سے اس بچے کو کیسے سک کرنا ہے اپنی مدر کا بریسٹ، اس کو بھی پتا ہے وہ سک کیسے کرے گا، ہی نوز کہ دودھ کیسے پینا ہے اس نے. اور ایک معمولی سا کیڑا بھی اگر آپ دیکھیں نا، اس کو بھی پتا ہے اپنے رستے کیسے ڈھونڈنے ہیں، بل کیسے بنانا ہے، چھتا کیسے بنانا ہے، اپنے گھونسلے کو کیسے بنانا ہے، ہی نوز کہ اس کے بچے کو فیڈنگ کیسے کرنا ہے. سب کچھ، سب ایک یعنی کہ ایک عمل، ایک جو علم حیوانی ہے نا، وہ تو عام حیوانوں کے اندر ہی موجود اور انسانوں کے اندر ہی موجود ہے. مگر جو علم جو انسان کا روحانی ہے، جو کہ روح سے ملا ہے، جو خلق سے نہیں بلکہ امر سے ملا ہے، اس امر کا تعلق تو پھر اللہ کی روحانی باتوں میں ہی ہے نا. اور اللہ کی روحانی باتیں کیا ہیں؟ اللہ کی روحانی باتیں یہ قرآن ہے جو اللہ کی طرف سے نازل ہوا، ریویلڈ نالج ہے، جو اللہ کے الفاظ ہیں، روح من امر ربی، اللہ کی طرف سے آئی ہوئی چیز ہے. یہ کہتے ہیں نا کہ جہاں سے امر آیا ہے وہیں سے یہ اللہ کا امر ربی، یعنی کہ قرآن کی آیات بھی امر ربی ہیں. تو امر سے ہی سیکھ سکتا ہے نا. بڑی کام کی بات کہ ہمیں سیکھنے کے لیے، ہمیں گرو کرنے کے لیے، ہمیں اپنے آپ کو سمجھنے کے لیے، اپنا مقصد حیات جاننے کے لیے، اپنے آپ کو ایک صحیح انسان پازیٹیولی اللہ تعالیٰ کے سامنے پروف کرنے کے لیے ہمیں اللہ کے اس امر کو جاننا پڑے گا. اس امر کی کتاب کو پڑھنا اور سمجھنا پڑے گا کہ ہمیں یہ کیسے ڈیفائن کرتی ہے، ہمیں یہ کیسے بتاتی کہ ہم کون ہیں. تو بیسکلی کیا سمجھ آیا ہمیں کہ ہمارا تمام انٹلیکٹ جو ہے، ہمیں عالم خلق سے متعلق جو ملا ہے، جو ہمارا سینسری ڈیٹا کلیکٹر ہے، یعنی کہ ان تمام چیزوں کا پوٹینشیل ہمارے اندر موجود تھا جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے. اور ہم ان تمام چیزوں کے ساتھ مل کر کے اس سے جو ہے وہ بہترین اپنی ایک میموری، اپنی بہترین جو ہے اپنا ایک ڈیٹا بنا سکتے ہیں. اچھا، یہ ساری باتیں تو ذرا سی علمی اور کمپیوٹرائزڈ نالج تھی. اس کے برعکس اگر ہم دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں سننے والا بنایا اور دیکھنے والا بنایا ہے. آپ دیکھیں انسان سنتا کیا ہے اور سننے کے بعد وہ کرتا کیا ہے. کبھی سوچا ہم نے کہ ہم کیا کیا سنتے ہیں، اور جو سنتے ہیں وہ ہم کیوں سنتے ہیں، اور سننے کے بعد جو ہے ہم پر کیا ذمہ داری عائد ہوتی کہ ہم کیا کریں سننے کے بعد. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں سننے کا جو بتا رہا ہے کہ ہم نے دونوں کانوں اور دونوں آنکھوں والا بنایا ہے کہ وہ اچھی اور بری چیزوں میں تمیز کر سکتا ہے. غور و فکر کی دعوت دی جا رہی ہے اس کو تاکہ سنے اور دیکھے. تو آپ دیکھیں اس رمضان میں ہم نے ایک وعدہ بھی کیا ہے نا اللہ تعالیٰ سے کہ ہم اپنے اس رمضان کو بہترین بنائیں گے. کیسے؟ اللہ تعالیٰ کی ان باتوں کو سنیں گے جو ہمیں سن کے ہمیں فائدہ دے، جو ہمیں دنیا میں بھی فائدہ دے اور اس کا آفٹر ریزلٹس ہماری آخرت میں بھی نکلے، وہاں بھی فائدہ ہو ہمیں. اور پھر آپ دیکھیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں سننے والا بتا رہا ہے، یعنی کہ آپ دیکھیں قرآن جو ہے وہ سن کر اترا تھا. حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب پر نازل کیا. کیسے؟ سنا کر نازل کیا تھا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو سنا کر کے اپنے صحابہ کرام کو دیا تھا، اور پھر سینہ بسینہ اور پھر کتاب شکل اختیار کرتا چلا گیا اور ہم تک پہنچا. مگر آج بھی آپ دیکھیں جو چیز سن کر اثر کرتی ہے، کتنے ہی ایسے ریورڈس ہوں گے جن کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا کہ انہوں نے قرآن سنا ایک دفعہ. جیسے ایک اسٹوری پڑھ رہی تھی میں، کوئی میڈم تھی، انہوں نے کسی جگہ قرآن کی تلاوت سنی اور ان کے دل میں ایک کہتے ہیں نا اس کی جستجو پیدا ہو گئی کہ یہ کیا چیز تھی، یہ کون تھے جو لوگ یہ باتیں کر رہے تھے اور کیا چیز، جبکہ کچھ نہیں جانتی تھی، نہ لینگویج پتا تھی، نہ الفاظ پتا تھے، نہ کچھ. مگر اس کے دل نے اس کو سن لیا. یعنی کہ اس کی عقل جو خلق روحانی تھی اس نے اس کو سن لیا، امر روحانی تھی اس نے اس کو سن لیا، اور اس نے سننے کے بعد اس کی جستجو میں لگ گئی. اور پھر جب اس کو قرآن کا پتہ چلا، اس کو ایک کاپی اس نے ملی اس کو، جہاں اس نے پڑھا، اس کے بعد وہ اس نے چھپ چھپ کر کے اپنے ہسبینڈ سے پڑھنے کے بعد اس کے باقاعدہ اس نے اس قرآن کو، کہتے ہیں نا کہ جب دل کھل جائے تو سارے ڈر ختم ہو جاتے ہیں، اور پھر اس نے اپنے آپ کو اس مذہب کی طرف لانے میں ایک لمحہ بھی دیر نہیں کی. بہرحال تو ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں سم اور بصر والا بتا رہا ہے. تو اب دیکھیں ہمارے جو سم اور بصر ہیں نا عقل کے دروازے ہیں. جو کچھ بھی ہم اخذ کر رہے ہوتے ہیں اسی طرح سے ہماری سوچ بنتی چلی جاتی ہے، اور جو ہماری سوچ بنتی ہے وہی ہمارا عمل بن جاتا ہے. یعنی کہ ہم جو سوچتے ہیں وہی ہمارا عمل بھی بن جاتا ہے. اور اب دیکھیں ہماری جو تمام ججمنٹ ہے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کرنی ہے وہ کس طرح کرنی ہے کہ ہم نے اپنے ان دو اپنے اللہ کے دی ہوئی فیکلٹی سے جو سم اور بصر تھا اس کو کیسے استعمال کیا.
اس سے اپنی جو ہم نے پوری لائف کی جو چیزیں بنانی، اب دیکھیں نا بہت سی چیزیں ہماری سننے کے بعد ہی بگڑتی ہیں اور بنتی ہیں نا، یا بہت سے عمل ہمارے تبدیل سننے اور دیکھنے کے بعد ہی ہو جاتے ہیں، کیونکہ ہم اپنی سن کے آبزرو کرتے ہیں، ہم بصر سے اپنی دیکھ کر کے آبزرو کرتے ہیں چیزوں کو۔ تو اب دیکھیں، ایک تو یہ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نہ صرف یہ کہ ہم انسان کی تخلیق کے بارے میں بتا رہے ہیں، انسان کی ابتدا کے بارے میں بتا رہے ہیں، بلکہ انسان کو آنے والی آزمائشوں کے بارے میں بھی بتا رہے ہیں، اور انسان کو اپنی آزمائشوں میں ساتھ میں یہ بھی بتا رہے ہیں کہ ہم نے تمہیں کان والا اور آنکھ والا بنایا ہے، تو میک اٹ، یوز اٹ، کہتے ہیں نا کہ کیسے استعمال کرو، کیسے اس کو دیکھو کہ اس کو پازیٹیولی یوز کرو، کہ یہ صحیح دیکھیں، جو دیکھیں وہ صحیح دیکھیں اور صحیح پر انسان عمل کرے گا، کیونکہ آپ نے دیکھا کہ بہت سارے ایسے لوگ جن کی میموریز بن جاتی ہیں، چاہے وہ بہت ہی ڈراؤنی میموریز، خراب میموریز یا کچھ بھی بن جاتی ہیں، وہ کچھ نہ کچھ ان کے دیکھنے اور سننے کے بعد ہی بنتی ہیں، جن کو بعد میں ہم کہتے ہیں نا کہ آپ کی بیڈ میموریز ہیں جس کو ہم چینج کر دیں گے، اس کو ہم صحیح کر دیں گے۔ اور جیسے آپ کو پتہ ہے کہ بینگ اے کوچ میرا یہ کام یہ بھی ہے کہ بہت سے لوگوں کی ایسی بھی میموریز ہوتی ہیں جس کو ہم ان کی میموریز میں جا کر کے وہاں پر کریکشن کروا رہے ہوتے ہیں ان سے، کیونکہ ہمارے برین کے نیورونز ہیں جہاں پر وہ نیورونز بنتے ہیں وہاں پر وہ ٹوٹتے بھی ہیں، وہاں پہ ری وائنڈ بھی ہوتے ہیں، ری وائر بھی ہوتے ہیں اور دوبارہ سے فارم بھی ہوتے ہیں، تو الحمدللہ چیزوں کا سلسلہ جاری رہتا ہے۔ تو انسان جو ہے وہ اپنی لیے گروتھ کے دائرے کبھی بھی بند نہ کرے، اور اس کے دائرے جو ہے وہ جاری اور ساری رکھے، تو کبھی بھی سننے اور سمجھنے کی صلاحیتیں اس کی مفقود نہیں ہوں گی، اور اس سے اس کو کوئی آگے اس کی زندگی میں فائدہ پہنچنے میں کوئی کمی نہیں آئے گی۔ تو انسان کو یہاں پر سننے کی دعوت دی جا رہی ہے۔ اس کے علاوہ آپ دیکھیں قرآن پاک میں اللہ سبحانہ تعالیٰ خود بھی فرماتے ہیں کہ ہم نے انسان کو نطفہ سے تو بنایا، مگر وہ ہو گیا خصیم و مبین، بہت جھگڑالو بن گیا، یعنی کہ ہم جھگڑا کب کرنے والے بن جاتے ہیں؟ جب اپنے سن اور اپنے بصر کا غلط استعمال کرتے ہیں، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو تو بنایا انسان تھا، مگر بعد میں انسان نے کیا کیا؟ اس سے اب جھگڑالو بن گیا۔ اس کے علاوہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے اور بھی ایک جگہ فرمایا انسان کے بارے میں، کوئی ظلومن جہولا بن گیا، ظالم بھی اور جاہل بھی بن گیا، یعنی کہ سم اور بصر کے باوجود بھی وہ ظالم اور جاہل بن گیا۔ اسی طرح ایک اور جگہ قرآن پاک میں تعالیٰ فرمایا کہ خلق علوا، اللہ تعالیٰ نے تخلیق تو انسان کی مگر وہ بہت تھوڑا دلا بن گیا، بہت چھوٹے دل والا بن گیا، ایسا بن گیا۔ تو آپ دیکھیں بعض اوقات انسان اپنے ہونے پر شرمندہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے کیوں بنایا، میری کیا ضرورت تھی مجھے پیدا کرنے کی، کچھ تو ملا ہی نہیں ہے مجھے دنیا کے اندر، مجھے بنایا کیوں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے۔ تو آپ دیکھیں ہم میں سے ہر ایک انسان جب وجود میں آیا ہے، اس وجود میں، اس کے وجود میں آنے سے پہلے تو بہت بڑی کہتے ہیں نا ایک جنگ لڑی گئی تھی۔ ایک بک میں پڑھ رہی تھی بہت ہی خوبصورت، اس کتاب کے اندر جو تھا اس کی پریفیس یعنی کہ اس کی بہت ابتدائیہ کے اندر ہی انہوں نے ایک بہت ہی چھوٹا سا ایک میٹافور لکھا تھا۔ وہ کیا تھا کہ جب انسان کی تخلیق عمل میں آ رہی ہوتی ہے تو بہت سارے جو ہے سپرمز کے کروموزومز اور جو فیمیل کی جو اووریز کے کروموزومز سارے کے سارے آ رہے ہوتے ہیں، اور وہ ایک جنگ کی کیفیت ہوتی ہے کہ کون جائے گا آگے، اور کہتے ہیں نا کہ کروڑوں کے حساب سے جو اس کے کروموزومز آ رہے ہوتے ہیں ان سے مقابلہ کرتے ہوئے، اور اتنی ساری فیمیل کی طرف سے جو آ رہی ہوتی ہے ان سے مقابلہ کرتے ہوئے، وہ ایک جو نطفہ، ایک جو سیل جو دونوں کی ملاپ سے بنتا ہے، وہ جا کر کے پھر عورت کی اووری میں جا کے ٹھہرتا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ تم نے تو اپنی جنگ اس وقت لڑی ہے دنیا میں آنے سے پہلے جب تم کچھ تھے بھی نہیں، اور تمہارے ہونے نے یہ ساری جنگ لڑی ہے اور جا کے تمہیں کسی جگہ ٹھہرایا تھا، پھر وہاں سے تم بنے ہو، بننے کے بعد پھر دنیا میں باہر آئے ہو۔ سارے سٹیجز میں ہم نے بھی غور کیا کہ کس طرح انسان کے لیے باقاعدہ اس کے ہونے کی کتنی امپورٹنس ہے کہ وہ ہے، مگر آپ دیکھیں نا کہ ہم ان تمام مراحل کو تو نہ سوچتے ہیں نہ ہی دیکھتے ہیں، بلکہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا کیا ہے، اور یہ نہیں دیکھتے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیا نہیں دیا ہے، اور جو دیا ہے کیا وہ کم ہے، جو دیا ہے کیا وہ نامکمل ہے؟ نہیں، وہ تو کئی گنا اور زیادہ ہے جو ہمیں دیا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ ہمیں اپنی وجود پر شرمندہ نہیں ہونا چاہیے، ہمیں اپنے وجود پر شرمندہ نہیں ہونا چاہیے، ہم جیسے بھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت ہی یونیک پیدا کیا ہے، the one and only پیدا کیا ہے، ہمارے جیسا کوئی دوسرا دنیا کے اندر نہیں ہے۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایسا ہی بنایا کہ ہمارا کوئی دوسرا ڈپلیکیٹ اس دنیا کے اندر موجود نہیں ہے۔ تو جو کچھ ہمیں ملا ہے
آج غور کریں کیا ملا ہے. جو کچھ ہمیں ملا ہے تو کیا دنیا کے بہت سارے ہزاروں بلکہ لاکھوں کہہ دیں کہ بہت سے کروڑوں لوگوں کو بھی نہیں ملا ہوگا وہ. آج آپ کو گھر ملا ہے، شکل ملی ہے، علم ملا ہے، مال ملا ہے، اچھی صلاحیتیں ملی ہیں. آپ اگر اندازہ لگانا شروع کریں تو آپ تو کروڑوں میں ایک ہوں گے کہ آپ کو اتنا کچھ مل گیا ہے، کروڑوں سے ابو ہیں آپ. تو ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ایک چھوٹی سی نعمت جو ہمیں نہیں ملی، ایک چھوٹی سی دعا جو ہم نے بہت مانگی پوری نہیں ہوئی، تو ہم کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے تو کچھ دیا ہی نہیں ہمیں. تو یہ زیادتی نہیں ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کے حق کے ساتھ زیادتی ہے کہ جس نے آپ کو وجود میں لایا ہے، یہی اس کا بہت بڑا احسان ہے. یہی اس کے جو ہے وہ ایک بہت بڑے احسانات میں سے ایک ہے کہ اس نے آپ کو وجود دے دیا جو کہ سمیع بھی اور بصیر بھی ہے. یعنی کہ آپ سن بھی رہے ہیں اور آپ دیکھ بھی رہے ہیں، آپ اپنے ہاتھ پاؤں کو استعمال بھی کر رہے ہیں. کہتے ہیں کہ انسان کو اتنا کچھ پتا چل جائے کہ وہ دنیا میں آیا ہے تو اس کو کتنا شکر آ جائے گا انسان کے اندر کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو مقصد حیات بتا دیا ہے. سوچنے کی بات یہ ہے کہ ہمیں جو کچھ ملا ہے ان سب کو پا کے ہمیں کرنا کیا ہے. ہم سب آج کیا دیکھیں، کیا سوچیں کہ ہمیں کرنا کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیا کرنے کا کہا ہے. اور آج سب انشاءاللہ العزیز اس بات پہ غور و فکر کریں گے کہ ہم دنیا میں آئے تو اللہ تعالیٰ کی بہت ساری نعمتوں کے ساتھ ہمیں زندگی کی نعمت بھی ملی ہے. تو آج ہم لٹرلی اپنے زندہ ہونے پر اللہ کا شکر ادا کریں گے. اللہ آپ نے مجھے زندگی دی اور آپ نے مجھے ابھی مہلت زندگی بھی دے رکھی ہے، مہلت عمل بھی دے رکھی ہے کہ میں اپنی زندگی کی بہترین طریقے سے جو ہے اس کو ٹرانسفارم کر سکتی ہوں، اس کو بالکل جو ہے وہ آپ کے کہنے کے مطابق گزار سکتی ہوں، چلا سکتی ہوں انشاءاللہ. جزاکم اللہ خیر کثیر. انشاءاللہ ہمارا آج کی آیت نمبر 2 مکمل ہوئی اور کل ہم انشاءاللہ آیت نمبر 3 کی طرف چلیں گے اپنے اگلے مرحلے پہ. اور آپ کے کوئی سوال ہوں تو انشاءاللہ آپ اپنی گروپ میں ڈال سکتے ہیں، پوسٹ کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ آپ کے کوئی ریفلیکشنز ہوں تو انشاءاللہ ہم ابتدا میں 1-2 منٹ میں آپ کی ریفلیکشنز بھی لے لیں گے انشاءاللہ، وہ بھی بتائیے گا. اور جو ہوم ورکس چھوٹے چھوٹے ہم آپ کو دے رہے ہیں اس کو بھی کرتے جائیے گا تاکہ آپ کی کوئی نہ کوئی بات آپ کو بعد میں یاد رہ جائے. اور ایک ڈائری مینٹین کرنے کا جو میں نے کہا تھا، ایک چھوٹی سی نوٹ بک مینٹین کرنے کا، وہ لازمی کیجیے گا تاکہ آپ اپنے بعد میں جو پڑھے ہوئے سنے ہوئی باتیں ہوں گی، جو ریفلیکشنز آپ نے لیے ہوں گے، وہ پھر بعد میں آپ کو یاد دہانی کراتے رہیں گے کہ آپ نے کیا پڑھا تھا اور کیا سیکھا تھا. جزاکم اللہ خیر کثیر. اللہ تعالیٰ سے بہت ساری دعا ہے کہ انشاءاللہ ہمیں کل اللہ تعالیٰ صحت، ایمان اور زندگی کی حالت میں رکھے اور ہم سب واپس اپنی اسی جگہ پر قرآن کو سمجھنے اور سننے کے لیے موجود ہوں. اور انشاءاللہ اپنے علم میں، اپنے عمل میں اور اپنی بہت ساری چیزوں میں مزید اپنی ترقی کریں، اضافہ کریں اور دنیا اور آخرت کا سامان ہم بہت سارا اکٹھا کریں جس میں ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے سرخرو ہو جائیں. جزاکم اللہ خیر کثیر. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.